السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ترجمۃ القرآن کے لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ پوری سورۃ البقرہ جو ہے، چاہے اس میں بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، احکام کا ذکر ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، سب کا لب لباب اور مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ اس کے مضامین میں سے ہے کہ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی آیات میں ہے۔ دوسری آیت ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر ان متقین کی صفات بھی بیان کر دی گئی ہیں جو ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، گزشتہ کتابوں پر اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں، لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن یعنی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کو درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ نمبر 3، آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے یعنی بنی اسرائیل سے ہے، جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ آپ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ہاں بھی روحانی پیشوا مانے جاتے تھے۔
ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ نمبر 5 ہے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے۔ جیسا کہ مدنی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں زیادہ تر احکام بیان ہوئے ہیں، تو سورۃ البقرہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں کی انفرادی انڈیویجول اور اجتماعی یعنی سوشل لائف کے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت یعنی رہن سہن، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ نمبر 6 ہے سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالی اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تھے سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ